بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خداوند متعال اور بعد از درود و سلام بر پیغمبر اکرم اور آج کی تاریخ کے حوالے سے علی الخصوص بر علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین امام المتقین کہ جن کے برکت سے، جن کے توسل سے ہماری زندگیوں میں یا دینی زندگیوں میں حقیقتاً ایک بہار بھی ہے اور ایک ہدایت بھی ہے، نورانیت بھی ہے۔ تو مجھ سے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ میں قرآنی تحقیق کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ تو اس پر میں نے مناسب سمجھا کہ میں ایک پریزنٹیشن آپ لوگوں کے سامنے بنا دوں اور اس میں کچھ نکات قرآنی تحقیق کے حوالے سے گوش گزار کر دیں۔ تو ہم انشاءاللہ کس چیز پر بات کریں گے؟ ایک چھوٹا سا تعارف، پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ اپنی زندگی میں علمی میدان میں آگے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے بنیادی طور پر کون کون سے گولز اور آبجیکٹیوز یا اپروچز ہوتی ہیں جن کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں یا جن راستوں پر آپ چلتے ہیں اپنے علمی سفر میں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہم تھوڑا اس بات پہ گفتگو کر لیں کہ قرآن میں تحقیق کے مختلف جہتیں کیا بنتی ہیں، اس کا اسکوپ کیا ہے، اور آخر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ بات کروں گا کہ قرآن میں تحقیق کرنے کے لیے کچھ موضوعات یا وہ کون سے رستے ہیں، کن طریقوں سے آپ قرآنی تحقیق یا قرآنی مطالعات کو آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ جب ہم یعنی تعارفی بیان کے طور پر کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ مبارکباد کہ المیزان قرآنک انسٹیٹیوٹ جو آپ نے سیٹ اپ کیا، خدا اس میں برکت دے، آپ لوگوں کی سعی کو جمیل اور حسین قرار دے انشاءاللہ تعالی، اور آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں کہ واقعاً یعنی یہ چیز خاص طور سے ہماری ملت میں اور ہماری مملکت میں قرآن کی طرف توجہ کی کمی بہت زیادہ ہے، اور اس کے جتنے بھی خرابیاں ہیں اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں وہ ہم سب کی نظروں کے سامنے ہیں کہ کیا پرابلمز ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میری طرف سے بہت مبارکباد اور ان تمام لوگوں کے لیے اظہار تشکر کہ جنہوں نے اس کوشش کو لے کر سامنے آئے اور مطلب اس کوشش کو ایک عملی شکل دی کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک لائبریری ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر اسٹڈیز ہو سکتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس ایسے علماء اور ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جو آپ کو اس سفر میں گائیڈ کر سکیں۔ اور یہ بات یقیناً آپ لوگوں کے پیش نظر ہوگی کہ قرآن میں تحقیق کرنے کا مطلب جو ہے نا وہ الفاظ کا سننا اور سنانا نہیں ہوتا، بلکہ جیسا کہ ہمارے بزرگ علماء اور عرفاء خاص طور سے علامہ طباطبائی اور پھر اس کے بعد آیت اللہ جوادی آملی نے بھی ان کے ان جملوں کو بہت دفعہ نقل کیا ہے کہ قرآن نور ہے، ٹھیک ہے، قرآن نور ہے، اور نور جو ہوتا ہے اس کی بنیادی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اطراف کو، اپنے ماحول کو اور ہر اس شخص کو جو اس کے قریب آتا ہے اس کے وجود کو روشن کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ذات کو اور اپنے خاندان کو، اپنے گھروں کو، اپنے معاشرے کو، جس حد تک بھی ہمارا اثر ہے، اگر ہم قرآن کریم کی برکت سے ان سب کو نورانی اور روشن کرنے کے لائق نہیں ہو پا رہے ہیں، تو پھر بھی ہماری یہ جو ایفرٹ ہے مطلب ایک انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کی یا قرآن بتانے، پڑھانے، سکھانے اور سمجھانے کی، وہ ادھوری رہے گی۔ اور اگر ہم اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو نور ہے وہ انسانوں اور معاشروں کو کیسے تبدیل کرتا ہے، تو اس بات کو ملاحظہ کریں کہ رسول خدا
جس معاشرے میں پیدا ہوئے تھے اس معاشرے کی حیت اور حالت کیا تھی، اور جب آپ نے 63 سال کی زندگی گزارنے کے بعد وہاں سے رحلت فرمائی ہے تو اس معاشرے کا کمپلیکشن کیا ہو چکا تھا، اور وہاں سے جو چیز چلی ہے وہ آج تک باقی ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا اثر باقی ہے بہت ساری خرابیوں کے بعد۔ تو یہ ہے قرآن کا نور، اور اس دین اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے مینلی، کہ اگر آپ قرآن کو اس کی بیسس اور فاؤنڈیشن سے ہٹا لیں تو پھر آپ کے پاس کوئی بھی ریفرنس نہیں رہ جائے گا۔ یعنی اہل بیت علیہم السلام بھی خود رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جب آپ انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے اور سکھائیں گے تو اس بات پر اپنی توجہات کو مرکوز رکھیں گے کہ قرآن کریم نور ہے، اور ہمیں اس کی نورانیت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو نورانی بنانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ابھی ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم تو نہیں ہے کہ جس میں ہم یعنی بہت کوئی تفصیلی بحث چھیڑ سکیں، چہ جائے کہ موضوع دقیق ہے۔ تو میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی یعنی علمی سفر کو شروع کرنا چاہتے ہیں یا زندگی میں ایون دین سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، دین کو اپنانا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس تقریباً یہ 3 رستے موجود ہیں۔ یہ 3 رستے کون سے ہیں؟ تحقیق، یعنی تحقیق کو جیسے میں نے تھوڑا سا انگریزی کے حوالے سے بھی ہمارے کافی لوگ شاید ایزی فیل کریں، تو تحقیق یعنی ریسرچ اینڈ انویسٹیگیشن کا عمل جو ہے وہ تحقیق پر مبنی ہے۔ اور تحقیق میں جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، یعنی جس کے بغیر آپ تحقیق کر ہی نہیں سکتے، وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا موضوع ہے اس کے بارے میں آپ کسی نہ کسی شک میں مبتلا ہوں۔ شک کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کی کئی جہات، اس کے کئی پہلو آپ کے سامنے ان کلیئر ہیں، جن کے بارے میں آپ کلیئر نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ مطلب کیا ہے، یہ معنی کیا ہے، یہ دلیل کس قسم کی ہے۔ یعنی اس شک کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ شک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیز کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، بلکہ شک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں رکھتے، اس کے بارے میں آپ روشن نہیں ہیں، اس حوالے سے آپ کا دماغ روشن نہیں۔ اور پھر اس کے بعد شک کے بعد آپ اس میں تجسس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کے مزید پہلوؤں کو کھولا جائے، اس کی ڈیپتھ کیا ہے، کتنی ہے، گہرائی کتنی ہے، کیا بات صرف اتنی ہی ہے جتنی سامنے لفظوں سے نظر آ رہی ہے، اینڈ سو آن۔ تو جب تک شک اور تجسس اور جستجو نہیں ہوتی وہاں پر تحقیق ممکن نہیں ہوتی۔ ریسرچ اینڈ انویسٹیگیشن اس جگہ پہ پاسبل نہیں ہوتی جہاں پر آپ ایک بات کو قبول کر لیں اور کہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، تو وہاں تحقیق کا میدان اور موضوع بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ تحقیق نہیں کر رہے، یعنی اس رستے کو فالو نہیں کر رہے، تو پھر کیا بچتا ہے؟ تقلید۔ تقلید یعنی فالوورشپ، اور فالوورشپ ایک لحاظ سے اطاعت پر مبنی ہوتی ہے، یعنی آپ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی بات کو مان رہے ہوتے ہیں، اور ایون اگر وہ بات آپ کو خود سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی، آپ خود اس کو ایکسپلین کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، یا بعض اوقات آپ کو اپنے ذہن میں موجود افکار سے بھی کمپیٹیبل فیل نہیں ہو رہی ہوتی، تب بھی آپ اس کو اوبے کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ہمارے فقہی مسائل میں جو غیر مجتہدین ہیں تو ان کے پاس جو رستہ ہے وہ تقلید کا ہے، کیونکہ وہ خود منزل اجتہاد پر نہیں ہے، خود مسائل کو حل نہیں کر سکتے، تو وہ پھر جو یہ کام کر سکتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو اوبے کرتے ہیں، اور مطلب اس کے بتائے ہوئے رستے کو فالو کرتے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا تحقیق، تقلید، اور اس کے بعد ایک اور
معاملہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تعبد. تعبد یہ وہی جو بندگی سے ریلیٹڈ ہے. اور تعبد کا مطلب ہے کہ گویا کہ غلامی، یعنی سبمیشن، کمپلیٹلی سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو، جھکا دینا، خضوع و خشوع کی منزل پر آ جانا. یعنی اس حد تک اطاعت کہ جس میں کسی قسم کے سوال کی گنجائش بھی نہ ہو. کیونکہ تقلید میں آپ بہرحال سوال کر سکتے ہیں، لیکن تعبد میں ایون سوال بھی نہیں ہوتا کہ کیا، کیوں اور کیسے. تعبد میں ایگزسٹ نہیں کرتا. جس کی آپ بندگی کرتے ہیں، جس کی آپ غلامی کرتے ہیں، تو اس میں صرف اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، باقی کچھ بھی نہیں. ٹھیک. تو اب یہاں پر ہمارے سامنے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحقیق، تقلید اور تعبد، دین ہم سے کیا مانگتا ہے یا کیا مانگ رہا ہے؟ جب ہم دین کو قبول کرتے ہیں، دین کی رستے پر چلنے کو اپنا شعار زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو دین ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کیا دین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم محقق اور ریسرچر بن جاؤ میرے معاملات میں؟ یا دین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم ایک لمیٹڈ اسکیل پر سوالات کر سکتے ہو، لیکن چاہے تمہیں بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہیں فالو کرنا ہے جو ہم بتا رہے ہیں؟ یا دین جو ہے موسٹ اسٹرکٹلی تعبد اور بندگی یا وہ غلامی والی کیفیت کو ہم سے چاہتا ہے کہ نہیں، تمہیں، اگر تم نے ہمیں قبول کر لیا تو پھر تمہیں سوال کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ تمہیں صرف اور صرف بتائے گئے احکامات کی تعمیل کرنا ہے. اور جیسا کہ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب ہم تحقیق کرنے کی بات کر رہے ہیں قرآن میں یا دین کے اندر، تو اب ہمارے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ میرے عبد ہو جائیں، میری بندگی کریں. تو بندگی میں تو سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو پھر تحقیق کہاں سے ممکن ہوگی؟ پھر تحقیق کس بات پہ کریں گے آپ؟ تحقیق کا بلکہ انہیں ایون اپرچونٹی کہاں سے بنے گی؟ ٹھیک. تو یہاں سے یعنی ان تمام مسائل کو ہمیں کلیئر رکھنا اپنے ذہن میں ضروری ہے، ورنہ پھر آپ ایک رستے کو فالو نہیں کر سکیں گے. یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر کسی غلط رستوں پہ چلے جاتے ہیں. تو دین کی اصل بندگی خدا ہے، لیکن خدا کی بندگی کسی بادشاہ یا ڈکٹیٹر کے آگے سر جھکانا یا اس کے دربار میں جا کے سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا زندگی ہے اور زندگی کی حقیقت ہے. اور جب ہم خدا کے عبد بنتے ہیں، بندگی خدا کا عہد اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، تو ہم حقیقتاً زندگی سے نزدیک اور قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ سفر جو ہے بندگی کا، یہ غلامی نہیں ہے، بلکہ یہ سفر علم و معرفت کا سفر ہے. یہ سفر شعور اور آگہی کا سفر ہے. یہ سیلف ایکسپلوریشن اور زندگی کو ایکسپلور کرنے کا سفر ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، میں چیزوں کو، اگر کوئی بات تشنا رہ جائے تو آپ لوگ بعد میں ہمارے لیکچر میں اس کو پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ٹائم اتنا شارٹ ہے کہ میں ان چیزوں کو وہ نہیں بہت زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کر سکتا. لیکن اس نقطے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دین بندگی ہے، لیکن بندگی کا مطلب کسی بادشاہ کی یا کسی طاقتور کے غلامی نہیں ہے. حکم کی تعمیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی عقل قربان کر دو، اپنی عقل ختم کر دو، اپنے تمام کی تمام ہیومن فیکلٹیز پہ تالا لگا دو.
اور بس صرف حکم کی تعمیل کرو. یہ بندگی خدا کا مطلب نہیں ہے، بلکہ بندگی خدا کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے احکامات کی تعمیل کرو تاکہ اپنے انسانی کمال تک پہنچ سکو. یہ بندگی خدا کا مطلب. تو یہ بہت بہت فرق ہے کہ ہم زبان سے، لغت سے جس قسم کی بندگی یا بندگی کا جو معنی لغت میں ہے کہ غلامی، لیکن حقیقتاً پریکٹیکل جو ہے بندگی کا وہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے اس میں. ٹھیک، تو یہ ایک بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین بندگی ہے، اور سوائے بندگی خدا اور اس راہ پر آگے بڑھنا اور اس میں کمال پیدا کرنے کے علاوہ بندگی، اور یعنی اس بندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن یہ راہ انسان کو قید نہیں کرتی، انسان کو باندھتی نہیں ہے، بلکہ انسان کو آزاد کرتی ہے، انسان کو بلند کرتی ہے، رفعت عطا کرتی. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں سے ہمیں اپنے سوال کا جواب مل رہا ہے جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے تحریر کیا کہ دین اگر بندگی ہے اور اس بندگی کے تقاضے کے طور پر ہمیں قرآن پر ایمان رکھنا ہے، تو اگر آپ ظاہراً ایمان کے، یعنی جیسے ایک ہماری لینگویج میں خاص طور سے ایک بات یوز ہوتی ہے کہ جس پر ایمان ہوتا ہے اس میں سوال کی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ظاہراً جس پر آپ ایمان لے آئے وہاں پر سوال کی گنجائش نہیں ہوتی. یعنی جیسے بہت سارے لوگ جو دین کے مخالف ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا پر ایمان، یعنی فیتھ ان گاڈ، بلیف ان گاڈ. تو بلیف ان گاڈ کی جب آپ بات کرتے ہیں، فیتھ ان اللہ کی جب آپ بات کرتے ہیں، تو وہاں پر کوئی لاجک نہیں ہے، پھر وہاں پر کوئی علمیت نہیں ہے، وہاں پر نالج کا کوئی گزر نہیں ہے. وہ فیتھ یعنی فیتھ کہ ایک بات کو آپ نے مان لیا، ایک چیز کو آپ نے قبول کر لیا. اب اس کے لیے دلیل ہو نہ ہو، وہ اس کے لیے آپ کوئی علمی راہ اپنے ایمان کے لیے بنا سکیں نہ بنا سکیں، وہ اممیٹیریل ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے. فیتھ جو ہے وہ بس ایک بلیف ہے جو آپ کسی بنا پر قائم کر لیتے ہیں. لیکن اسلام میں ایسا کوئی فیتھ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے کہ جس کی بنیاد علم پر نہ ہو، معرفت پر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندگی اور ایمان ہمیں حقیقتاً تحقیق اور جستجو پر آمادہ کرتا ہے، نہ کہ ان دونوں چیزوں کے رستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. کیونکہ آپ اگر راہ علم اور تحقیق کو طے نہیں کریں گے تو آپ حقیقت کو نہیں پہچان سکیں گے، آپ ایون اپنے آپ کو نہیں پہچان سکیں گے. اور جب آپ یہ سارے کام نہیں کر پائیں گے تو آپ زندگی کے راستے کو اچھے طریقے سے اور کامیابی کے ساتھ طے کیسے کریں گے. ٹھیک، تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام میں بندگی اور ایمان جو کہ لازمی جزو ہے دین کا، وہ ہمیں اس تعبد پر نہیں مجبور کرتی جو انسان کے تمام حواس کو اور اس کی تمام جو خدا نے اس کو اعضاء و جوارح اور سب کچھ دیا ہے ان سب کو بند کر دیں اور اس کو ایک غلام کی مانند فقط اور فقط تعمیل حکم پر لگا دیں. ایسا نہیں. ٹھیک، یہ ایک بات طے ہو گئی. اچھا، اس کے بعد ہم اگر آگے چلتے ہیں یہاں سے کہ یعنی خود اب قرآنی تحقیق میں بات کریں، تو میں نے ریڈ میں جو آپ کے سامنے جو جملہ لکھا ہے وہ کیا ہے؟ تحقیق بعد از تعبد. یعنی دین میں جو تحقیق ہے وہ بندگی کے بعد ہے، بلکہ حقیقتاً بندگی کا تقاضا ہے. آپ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ ایک لائق عبد بننا چاہتے ہیں تو اپنے دین کی بنا تحقیق اور جستجو پہ رکھیں، نہ کہ فقط تقلید پہ.
یعنی فقط اگر آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں، اگر آپ خالی مطیع و فرما بردار بن کے اپنے دین کو بلڈ کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں، جس میں آپ کی اپنی جو خدا نے آپ کو بزرگ ترین نعمت دی ہے عقل کی، قوت تفکر کی، اس کو کوئی استعمال نہیں کر رہے آپ، تو آپ کی بندگی کا معیار ہمیشہ پست رہے گا، آپ کی بندگی کا معیار بلند نہیں ہو پائے گا۔ تو تحقیق بعد از تعبد، یعنی آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ اس سے کنونسڈ ہو رہے ہیں کہ مجھے بندہ خدا بننا ہے، اور بندہ خدا بننے میں ہی میری فضیلت ہے، میری کرامت ہے، میری بزرگی ہے، تو یہ بندگی بغیر تحقیق کے اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتی۔ ٹھیک۔ اچھا، اب جو قرآن میں اگر آپ تحقیق کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بنیادی طور سے ایک چیز بتا دی اور اس کا اسکوپ اور امپورٹنس انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ سمجھانے کی، اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اب میں تھوڑا سا اپنی گفتگو کو فوکس اور کر دوں کہ آپ اگر اپنی اس ادارے میں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ یہاں پر لوگ آئیں گے اور خدا انہیں توفیق دے گا کہ وہ تحقیق کریں قرآنی موضوعات میں، تو ان کے لیے کچھ سجیشنز اور ان کے حوالے سے اب کچھ باتیں جو ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں کہ قرآنی تحقیق کے اندر، یعنی قرآن کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک یہ ہے کہ قرآن کا بلکہ دین کا موضوع کیا ہے، اصل موضوعات کیا ہیں، توحید اور آخرت ہے، اور رسالت اور نبوت وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا نے توحید اور آخرت انسانوں کو سمجھائی ہے، یا توحید اور آخرت کے معاملات کو انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ قرآن کا اور دین کا اصل موضوع ہے۔ لیکن توحید اور آخرت میں جو مین پرابلم ہے، یعنی پرابلم کا لفظ یہاں اس سینس میں نہ لیجیے گا جیسے عام پرابلم، یعنی پرابلم جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پرابلم وہ جو ہمارے لیے ناخوشگوار ہو، میں ناخوشگوار کے سینس میں، یعنی مسئلہ ہے جس کو اوور کم کرنا ہے، جس پر قابو پانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ توحید اور آخرت غیبی حقائق ہیں۔ یعنی غیبی حقائق کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں آپ حواس مادی سے پراپرلی درک نہیں کر سکتے، آپ سینس کر سکتے ہیں۔ آپ اگر متوجہ ہوں تو آپ کے حواس آپ کو کئی ایسی چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جہاں سے آپ توحید اور آخرت، یعنی مثال کے طور پر کہ صرف ایک مثال، میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا، اس پر ہم ویسے الگ جگہوں پہ بہت بات کر چکے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ خدا کی جب ہم بات کرتے ہیں، وجود خدا کی بات کرتے ہیں، اس کی ہما جا ہر جگہ موجودگی کا ذکر کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ کہ یہ کس قسم کی بات ہے، خدا کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں ہے؟ تو آپ اس کو ایک اپنے حواس کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے روشنی ہے، لائٹ ہے، کہ آپ جس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس روم میں زیادہ روشنی تھی، لائٹ تھی، آپ نے ابھی اس روم میں اندھیرا کر دیا، یا اس کی جگہ آپ اس روم میں جتنی روشنی تھی اس سے 10 گنا زیادہ بلب لا کے روشن کر دیں، کیا آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں یا کریں گے کہ فضا میں کسی ثقل یا وزن کا اضافہ ہو گیا ہے؟ کہ جب آپ کے کمرے میں روشنی تھی تو آپ کو کوئی وزن اپنے اوپر فیل ہو رہا تھا، یا جب وہاں سے آپ نے لائٹ بند کر دی تو اس وزن میں کوئی ہلکا پن پیدا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، آپ فیل ہی نہیں کرتے۔ یعنی جو لائٹ ہے، ایون لائٹ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کا وزن نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ نہیں ہے، اس کی اسمیل نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی آپ کے حواس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز روشنی کو درک نہیں کرتی ہے، لیکن روشنی خود اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے فضا کو روشن کر کے۔ تو یعنی یہ حواس کی بنیاد پر آپ ایک بات سمجھ سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ دلائل قائم کر سکتے ہیں
ٹھیک ہے، آپ آگے جان، لیکن اس کی حقیقتوں کو جاننا، توحید اور آخرت کی، یہ حواس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی سائنٹیفک میٹیریلزم کو، یعنی وہ سائنس جو فقط مادے تک محدود ہے، اگر اس سائنس کے بارے میں اصرار کرے کہ یہ ہمیں توحید اور آخرت سمجھا دیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ چیز ممکن نہیں اس بات کا ہونا۔ تو اب اگر یہ انسان کے ظاہری حواس سے یہ چیز ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر کون سا رستہ ہے؟ کیا وہ رستہ بند ہے؟ کیا وہاں پر فقط تقلید اور تعبد ہے کہ بس نبی نے ایک بات کہہ دی اور آپ نے اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی بھی آپ کو حقیقتاً زبردستی نہیں منواتے، بلکہ نبی بھی آپ کو انفیکٹ اس رستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جس راہ پر چل کے آپ توحید اور آخرت اور ان حقائق کو خود سے جان سکیں۔ یہ دعوت نبوت اور رسالت ہے۔ نبوت اور رسالت آپ سے زبردستی منواتی نہیں ہے، بلکہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے، پریپیئر کرتی ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت زیادہ کن دو چیزوں پر زور دیا، معرفت اور تزکیہ نفس۔ اور میں نے بار بار آپ لوگوں سے ایک ہی جملہ کہا کہ اگر یہ دو چیزوں پر آپ توجہ نہیں کریں گے، ان دو مسائل کو حل نہیں کریں گے اپنی ذات میں، تو آپ اپنی زندگی میں کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل نہیں کر سکیں۔ چاہے آپ زندگی میں ایک اسلامی حکومت کی بات کریں، یا توحید اور آخرت کی معرفت کی بات کریں، یا جنت میں کسی اچھے مقام کی بات کریں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ نبوت اور رسالت ہمیں اس بارے میں گائیڈ کرتی ہے۔ تو راہ کون سی بتائی انہوں نے؟ کون سی راہ ہے؟ عقل۔ ٹھیک ہے، عقل، جس کے ذریعے سے، یعنی عقل شروع ہوتی ہے آپ کی تھنکنگ، ریزننگ پاور سے، اور پھر اس کے بہت سارے درجات ہیں، یعنی اس کے ایبسٹریکشن ہے، اس میں لاجک ہے، اس میں بہت سارے پیٹرن میکنگ ہے، میچنگ ہے، سو میں بھی اس سب چیزوں پہ نہیں جا رہا تھا۔ لیکن آپ کو جو خدا نے قوہ فکری اور عقل کی طاقت عنایت فرمائی ہے، وہ رستہ ہے کہ جہاں سے آپ غیبی حقیقتوں کو درک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ رستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ اس بات کو دیکھیں کہ جتنے افراد مسلمانوں میں قرآن پڑھتے ہیں، مور دین 95% وہ صرف قرأت اور تلاوت اور حصول ثواب تک محدود رہتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقلوں کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتے۔ اور جو ہمارے پاس سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہماری دینی تربیت میں قوہ فکری اور عقلی کو ڈیولپ کرنے کے چیزیں ہی موجود نہیں ہیں۔ یعنی ہم دین سکھاتے ہی تقلید اور تعبد کے عنوان سے ہیں۔ ہم یہ نہیں بتاتے لوگوں کو کہ بندگی خدا میں کمال کے لیے عقل کی سلامتی اور صحت لازمی ہے۔ وہی انسان بندگی خدا میں آگے بڑھتے ہیں جن کی عقلیں مضبوط ہوتی ہیں، جن کی قوہ فکر مضبوط ہوتی ہے، جن کا اخلاق اور تزکیہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہم نہیں سکھاتے اپنی دینی تعلیم و تربیت۔ تو اس وجہ سے عقل والے رستے کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو زیادہ تر مسلمان اور مومنین جو ہیں اس معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پریپیئر ہی نہیں کیا ہوتا اپنے آپ کو اس رستے پہ، اپنی تربیت ہی نہیں کی ہوتی اس حوالے سے۔ ٹھیک، تو اس بنا پر یہ رستہ دشوار اور دقت طلب بن جاتا ہے۔ لیکن یہی راہ ہے، اس کے بغیر آپ نہیں بڑھ سکیں گے آگے۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے آپ، یعنی قوہ فکری اور عقلی کا درست استعمال نہیں کریں گے، تو آپ پھر آگے نہیں جا سکتے چیزوں کو سمجھنے میں، یا قرآنی معارف کو اجاگر کرنے میں۔ تفسیر کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ تفسیر یعنی نقاب کشائی،
کہ قرآن کے معارف پر سے، قرآنی حقائق پر سے نقاب اٹھانے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، یہ راہ عقل ہے. یہ دشوار ہے، محنت طلب ہے، دقت طلب ہے، لیکن اس کے آگے ایک اور راستہ بھی ہے جو سمجھ لیں کہ شاید 0.1% مسلمین کو بھی نصیب نہیں ہے. وہ ہے راہ قلب، یعنی انسان کے قلب میں وہ طہارت پیدا ہو جائے کہ غیبی حقائق اس پر روشن ہو جائیں، علم لدنی جس کو کہا جاتا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے شاید یہ اس کا ذکر کرنا فقط اکیڈمک ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو جو راہ ہمارے لیے میسر ہے یا پاسبل ہے وہ راہ فکر و عقل ہے. تو لہٰذا اگر آپ منیمم لیول پر بھی قرآن کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کون سی قوت ہونا چاہیے؟ دلیل کی، برہان کی، ریزننگ پاور ہونا چاہیے، تفکر کی، پراپر تھنکنگ کی آپ کے پاس قوت ہونا چاہیے. پراپر تھنکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ جو بھی سوچ اور فکر بلڈ کریں، ڈیولپ کریں، وہ پیورلی بیسڈ آن فیکٹس ہو، اس میں ازمپشنز نہ ہوں، مفروضات شامل نہ ہوں، اس میں آپ کے جذبات نہ مل جائیں، مخلوط ہو جائیں. یہ تمام کی تمام چیزیں پراپر تفکر کے لیے لازمی ہیں، ورنہ آپ کی فکر وہیں سے پالیوٹ ہو جائے گی اور آپ کو ہمیشہ غلط نتائج تک پہنچائے گی. اور قوت مشاہدہ، قوت مشاہدے کا مطلب کیا؟ کہ آبزرویشن پاور، کہ آپ ایک چیز کو دیکھیں اور اس کو فار ایگزامپل ڈائسیکٹ کرنے کے یا اس کی گہرائی میں جانے کے یا اس کے مختلف پہلوؤں کو درک کرنے کی طاقت اور صلاحیت آپ کے دماغ میں پائی جائے. یہ تمام کی تمام چیزیں لازماً چاہیے ہوتی ہیں اس عقلی راہ کو طے کرنے کے لیے کہ جس کی بنا پر آپ کسی بھی اگر قرآنی موضوع کو لے کر اور اس میں کسی نتیجے کو حاصل کرنا چاہیں گے، تو اگر یہ والی باتیں، ان تمام چیزوں کو آپ اپنے اندر ڈیولپ نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ٹھیک، تو یہ لازمی ہے. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کا خطاب بابصیرت مومنین سے ہے. جی، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوری سر، میں انٹرپٹ کر، ابھی تک جو ڈسکشن ہوا اس پہ کسی کا کوئی سوال ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، ضروری نہیں ابھی سوال کریں، لیکن ابھی تک جو سر نے کیپچر کیا کہ ایک عبادت کا ہمارا عمومی تصور ہے کہ جو بھی آپ کو کہہ دیا جائے، جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ کہہ دے، اس کو فالو کرنا، اور تحقیق کو ہم الگ ایک مسئلہ سمجھتے ہیں. تو وہ کیسے عموماً دنیا میں یہ پریکٹس ہوتا ہے، یہ مسائل ایسے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ کیسے الائن ہوتے ہیں جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں؟ تو اسلام ہم سے کون سی بندگی چاہتا ہے؟ اس پہ اگر کوئی پوائنٹ ہے تو اس کو ضرور نوٹ کر لیں ابھی تک کی گفتگو کو. اب میں سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کنٹینیو کرنے کی. تو یہاں سے ہم کو بات سمجھ میں آ گئی، اور یہ جو میرے آخری جملے ہیں یہ بہرحال کہ قرآن کا خطاب جو ہے وہ بابصیرت مومنین اور اہل علم و معرفت سے ہے. کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اولو العلم، اوت العلم، علماء، ان کے فضائل، ان کی کرامتیں، ان کے مقامات، ان کے درجات کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. میں ابھی وہ آیتیں تو نہیں دہرانا چاہتا آپ کے لیے. تو اگرچہ کہ قرآن بالعموم انسانیت کے لیے وسیلہ ہدایت ہے، ذریعہ برکت ہے، لیکن قرآن کا خطاب حقیقتاً کس سے ہے؟ ان مومنین سے ہے جو بابصیرت ہیں، جو چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی، گہرائی میں جانے کی، اس کو یعنی کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو انفولڈ کرنے کی، ڈیپلی ایکسپلور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. قرآن حقیقتاً ان سے خطاب کرتا ہے، ان کو ایمبریس کرتا ہے. اور اسی بنا پر ایک ورڈ ہے جو قرآن کریم میں بہت جگہ آیا ہے، ایٹ لیسٹ آئی تھنک مور دین 15 to 20 ٹائمز آیا ہے، وہ ہے اولو الالباب.
اور اولو الالباب کے حوالے سے جو بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ ہمارے شہزاد بھائی بڑی جلدی جلدی تمام آیتیں ریلیونٹ پک کر کے ایک گلدستہ بنا لیتے ہیں. تو اگر آپ اولو الالباب پر تحقیق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے آگے پیچھے جو ہے نا، اولو الالباب کے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مومنین یا متقین ہیں، بلکہ اولو الالباب ایک سیپریٹ کیٹیگری کے طور پر قرآن نے اس اصطلاح کو استعمال کیا. یعنی جیسے مومن، جیسے متقی، جیسے ابرار، اسی طریقے سے اولو الالباب. ٹھیک ہے، صاحبان لب، یعنی وہ لوگ جو اندر سے پر ہیں اپنی ذات میں، جو صاحبان مغز ہیں، وہ لوگ. تو یہ تمام کی تمام چیزیں، اور اسی لیے یعنی آخری جو جملہ ہے پوائنٹ نمبر 5، کہ اسی بنا پر یعنی اگر ہم اس بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ خدا ہم سے وہ تعبد چاہتا ہے، وہ بندگی چاہتا ہے جس میں عقل کے دریچے بند ہو جائیں، جو ہمیں خدا نے سمع، بصر، فؤاد عطا کی ہیں ان کا استعمال نہ ہو، علم کی راہیں، تحقیق کی راہیں مسدود کر دی جائیں اور خالی بندگی ہو، تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ پائے گا کہ قرآن نے اتنی دفعہ افلا یعقلون، افلا تتفکرون، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ کس سورہ کی آیت ہے؟ سورہ محمد میں ہے یہ آیت. افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اور تدبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تدبر کا مطلب ہوتا ہے کہ لوکنگ بیونڈ دا obvious، یعنی پیٹھ کے پیچھے دیکھنا، نہ کہ خالی چہرے کو دیکھنا، پس پشت نظر کرنا. افلا یتدبرون القرآن، اور جو لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں، وہی والی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کون سی بندگی چاہتا ہے؟ قرآن وہ بندگی چاہتا ہے جو تعقل، تفکر اور تدبر کے ہمراہ ہو، یا قرآن وہ بندگی چاہتا ہے کہ جس میں علم اور فکر اور عقل کے تمام دروازوں پر آپ تالے لگا کے اور خالی سجدے کریں؟ ٹھیک جی. جی سلمان جی، کوئی بات کرنا تدبر کا چاہیں؟ سر نے یہ تدبر کے سر نے ایک معنی بتائیں، یہ کی ہے نا اس ڈسکشن کی جو ابھی تک ہو رہی ہے، اس لیے میں نے انٹرپٹ کیا، اگین سوری. تدبر کے ایک معنی بتائیں، آپ لوگوں نے کاپی کیا ہے؟ لوکنگ بیونڈ دا آبویس، ڈیپتھ میں جا کے، ظاہر کے پیچھے جا کے دیکھنا. جی، ٹھیک یعنی ہے، یہ تحقیق کے روح. دوبر کہتے ہیں پیٹھ کو، ہے نا، پس پشت، خالی چہرہ نہیں، پس پشت. جی اچھا، اب میں جلدی سے آخر میں، کہ آپ لوگ جو انشاءاللہ یہاں اس لائبریری میں آئیں گے اور جو اس سے استفادہ کریں گے، تو اگر آپ لوگ میری گفتگو کو قبول کریں تو میں آپ لوگوں کو کوئی ڈائریکشنز آف ریسرچ دینا چاہتا ہوں کہ جن پر آپ تحقیق کر سکتے ہیں، اور جن میں تحقیق کی کمی ہے، یعنی کہ وہ اچھا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. میں بہت ادب کے ساتھ، یعنی کوئی بھی ہمارے جو دینی علماء ہیں، کسی کی بھی خدا نخواستہ توہین مقصود نہیں ہے، لیکن بنیادی طور سے جو ایک چیز ہے اور جو زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہوتی ہے، کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں یا علم کے رستے پر آگے جاتے ہیں، تو وہ ایک یا چند ڈائمینشنز آف نالج کو صحیح معنوں میں قابو کر پاتے ہیں، اور دیگر جہات علم ظاہر ہے کہ ان کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں. اچھا، قرآن کریم اس خدا کا کلام ہے جو رب العالمین ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم اس خدا کا کلام نہیں ہے جو مثال کے طور پر فقط دینداروں کا رب ہے، یا ڈاکٹروں کا رب ہے، یا انجینئرز کا رب ہے. ایسا نہیں ہے. خدا اللہ رب العالمین.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور دوسری جو آیت سورہ انعام کی، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ قرآن کریم رب العالمین کے علم کا بیان ہے یا خلاصہ ہے، اس کے علم کا بیان جو عالمین کا رب ہے۔ تو اس بنا پر قرآن کریم کے اندر ان علوم میں، یعنی تمام علوم کے ریشے اور اسٹریمز اس کتاب مبین کے اندر موجود ہیں۔ لیکن انفارچونیٹ ایسپیکٹ کیا ہے کہ، یعنی مثال کے طور پر میں اگر انجینئر ہوں یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی شخص اور کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس نے جو ہے نا وہ قرآن کو فقط ثواب کی خاطر پڑھنے کے لیے رکھا ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی اپنے پروفیشن میں گزارنی ہے، جتنی ایفرٹ اور ریسرچ ہیں وہ اپنے شعبے میں کرنا ہے، اور اگر وہ دین کو بھی لیتا ہے تو یعنی تقلید کی حدوں سے آگے نہیں بڑھتا۔ اچھا، اس کا جو نقصان اس بندے کو خود ہوا وہ تو ہوا، لیکن اس کا نقصان بائی ایٹ لارج پوری مسلمان کمیونٹی کو ہوتا ہے۔ وہ کیا نقصان ہوتا ہے کہ یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن یا اہل بیت علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ اب فقط کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ وہ لوگ کہ جو علماء دین ہیں، یعنی کہ جو دین اور ان چیزوں پر علم، تو ان کا بھی تو علم ایک لحاظ سے محدود ہے نا، وہ بھی ہر شعبے میں تھوڑی ریسرچ کر لیتے ہیں یا ہر شعبے پہ تھوڑی حاوی ہو جاتے ہیں، وہ بھی کچھ شعبوں پر حاوی ہو پاتے ہیں۔ تو جن چیزوں میں ان کی تحقیق ہو پاتی ہے وہاں تک تو بات اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ان کے ڈومین سے باہر ہوتی ہیں وہ تشنہ رہ جاتی ہیں، بعض اوقات غلط اس کی تفسیر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ نالائقی سب لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے یعنی قرآن کو اور دین کو جو ہے نا اس کو سبلٹ کر دیا ہے فقط علماء دین پر، فقط حوزوی علماء پر، اور اپنی ذمہ داری کہ جو قرآن اور دین کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہر اہل علم کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا اس نے۔ اس کی وجہ سے پرسنل لاس تو ایک طرف ہے، لیکن دین کا جو نظام ہے وہ بطور مجموعی غریب ہو گیا۔ ٹھیک، تو میں آپ کو جو کچھ پاسبل ڈائریکشنز دینا چاہتا ہوں وہ سب، نمبر 1 کیا ہے؟ الفاظ و لغات قرآنی میں جستجو۔ اچھا، اب الفاظ اور قرآن میں جستجو کا مطلب کیا ہے کہ اس سے اگر میں کہوں گا نا تو آپ فوراً کوئی نہ کوئی لغت اٹھا کے لے آئیں گے کہ مفردات راغب لے آؤ یا لسان العرب لے آؤ یا قاموس محیط لے آؤ، کہ جو بڑی بڑی اور مشہور لغات ہیں۔ نہیں، وہ اس کی اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک، لیکن جس چیز کی طرف میں آپ کو نشاندہی کرانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم کے الفاظ کا معنی انسانی مشاہدے میں ترقی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھی ہیں، ایسی بہت مثالیں۔ پہلی مثال الحمد للہ رب العالمین، یہاں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ سے کس لفظ پہ جستجو کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر بات بہت زیادہ ایوالونگ ہے کنسپٹ، عالمین۔ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت عالمین کا جو تصور تھا، اور جیسے جیسے انسانی مشاہدہ اور یہ ٹیلیسکوپس اور مائکروسکوپس دونوں، یعنی انسان جو ہے اس کی نظر خالی آؤٹر ورلڈ میں وسیع نہیں ہوئی ہے بلکہ مائکرو ورلڈ میں بھی انسان بہت اندر تک جا چکا ہے۔ تو وہ سب کچھ جو آپ کو ایک مائکروسکوپ کے اندر دکھتا ہے، مثال کے طور پر ایک سیل یا سیلولر آبجیکٹس یا سیل کے اندر ڈی این اے اور ان کی تمام چیزیں، وہ بھی ایک عالم ہے۔ اور وہ سب جو آپ کو آسمان اور کائنات میں دکھتا ہے، گیلیکسیز اور اس کے بے تحاشا اس کے عجائبات، وہ بھی عالم ہے۔ یہ جستجو نہیں ہے ہمارے پاس۔
ہم جب جائیں گے ہم فقط عالمین کا ترجمہ جو ہے نا کوئی لغت اٹھا کے لغت سے معنی نکال لیں گے. ٹھیک، یہ ایک قرآن کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں ہے، یہ ایک جستجو ہے. ایسے بہت سارے. دوسری مثال میں نے آپ کو دی، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. اس کو اگر آپ لغوی ترجمہ کریں گے تو کیا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے قرار دیا سما یعنی آسمان کو سقف، سقف یعنی چھت، محفوظ. اب کیا معنی ہے اس کا محفوظ چھت؟ اس کا معنی محفوظ چھت کیا ہے؟ یہ مثال کے طور پر آج آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے جو اوپر میگنیٹک فیلڈ ہے ارتھ کی، جو اس کو گھیرے ہوئے ہے، اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ارتھ کو، زمین کو، اور کیونکہ بلندی پر ہے اس لیے سما کا ورڈ اس پر فٹ بیٹھتا ہے. سما یعنی بلندی. تو یہ میگنیٹک فیلڈ باہر بیرونی فضا سے آنے والے چارج پارٹیکلز کو، خاص طور سے سورج سے آنے والے چارج پارٹیکلز کو روکتی ہے. اور اگر یہ میگنیٹک فیلڈ نہ ہو تو سورج سے جو بمبارڈمنٹ ہوتی ہے ان چارج پارٹیکل کی، وہ زمین کو جلا دیں. اب یہ معنی کوئی اہل لغت لکھ سکا اب تک؟ آپ کسی بھی اہل لغت کے پاس جائیے اور دیکھیے، اب سمجھیے کہ یہ جو جعلنا السماء سقفا محفوظہ کا یہ معنی کسی نے بیان کیا ہو. ٹھیک، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یعنی لغات قرآنی میں جستجو، یہ مورد تحقیق ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو انٹچڈ ہے آلموسٹ. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو حوزوی علوم حاصل کرتے ہیں ان کو یہ باتیں نہیں پتہ. ان کی نظر ان جگہوں پہ نہیں ہے کہ انسان کا جو مشاہدہ ہے اور اس کی ترقی ہے وہ کن کن جگہوں پر کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. اور جیسے آیت اللہ جوادی عملی کے جملے ہیں، اور مطلب میں تو واقعی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایسے علماء کو کہ جس میں انہوں نے یہ جملہ باقاعدہ کہا ہے کہ حوضہ خدا نے کیا کہا اس میں تحقیق کرتا ہے، اور دانشگاہ اور یونیورسٹیز خدا نے کیا کیا وہ اس میں تحقیق کرتی ہیں. تو جو لوگ خدا کے کہے پر تحقیق کرتے ہیں وہ علم دین ہے، اور جو خدا کے کیے پر تحقیق کرتے ہیں کیا وہ علم دین نہیں ہے؟ یہ ان کے جملے ہیں جو میں دہرا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے دین ہر جگہ ہے، دین یونیورسٹی میں بھی ہے، دین فقط حوزے میں نہیں ہے. لیکن یہ ہماری نالائقی ہے کہ ہم لوگ جو اہل دانشگاہ ہیں، ہم لوگوں نے جو ہے نا دین کو فقط تقلید کے لیے رکھا ہے اور اپنی ساری محنت دنیا میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو آپ جس پر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 2 قرآنی تمثیلات. اچھا مجھے یہ بتا دیجئے کہ بھائی میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت تو نہیں لے رہا. سر ویسے پرپس اسی سے سرو ہو رہا ہے بہرحال، لیکن کچھ لوگوں نے کچھ مقالے تیار کیے ہیں تو آپ کا کتنا؟ میں ختم کر دوں؟ نہیں سر، یہاں پہ کوئی بھی نہیں کہے گا میرا، not because of respect but because of جو انفارمیشن مل رہی ہے، جو پرسپیکٹو مل رہا ہے. ہاں، پوائنٹس کنکلوڈ کر لیں. ایک میں اسی انٹرپشن کو اویل کرتے ہوئے، ابھی تک ایک بہت کرٹیکل بات یہاں پہ کی گئی کہ ہم کہتے ہیں اکثر کہ جی علماء کے لیے، یعنی جو حوزے میں پڑھنے جاتے ہیں ان کو ہم نے ریسٹرکٹ کر دیا کہ بھائی یہ قرآن اور یہ سب سمجھنا یہ ان کا کام ہے. ہم اکثر، اور کیونکہ صاحب عصمت تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے بھی علم محدود ہے، تو وہ اپنی فیلڈ میں ریسرچ کرتے ہیں، باقی ساری فیلڈز جو ہیں وہ ان اٹینڈڈ رہ جاتی ہیں. وہاں پہ اسلام جو کہ ادروائز ہم کلیم کرتے ہیں کہ آل انکمپیسنگ، پورا کور کرنے والا ریلیجن ہے حیات کو، اس کی یہ ساری فیلڈز جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں. اس کے اوپر قرآن کیا کہتا ہے یہ بات نہیں ہو پاتی. اور اسی اس میں آیت اللہ جوادی عملی کا کوٹ کیا سر نے. وہ کیا کوٹ ہے کہ جو اہل حوزہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ پوری فیلڈ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یعنی عمل خدا جو ہے اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہو ہی نہیں رہی ہے، متروک شدہ. اسی اپروچ کی وجہ سے
کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا, اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا کسی کو, اور اب ہم صرف اس کی تقلید کرنے کو تیار ہیں. تو وہ کچھ امور میں جو وہ کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ لا محالہ دوسرے امور میں زندگی کے, کیونکہ زندگی تو گزارنی ہے, پھر ہم دوسروں کی تقلید کرتے ہیں. ساری چیزیں جو ہیں پھر ہمیں ان سے لینی پڑتی ہے جو کہ دنیا کو مابعد کے قائل ہی نہیں ہے, یعنی دنیا کو صرف یہ والا مادہ جو دنیا کا مادہ ہے سمجھتے ہیں. پھر ہم یہاں ان کی تقلید کرتے ہیں, وہاں ان کی تقلید کرتے ہیں, اور نتیجتاً ایک کھچڑی پک جاتی ہے ہماری زندگیوں کے اندر. یہ ایک پوائنٹ تھا جو ابھی ایمفیسائز کیا گیا. اب میں مزید وقت نہیں, سر آپ پلیز کنٹینیو کریں. جی میں جلدی کنکلوڈ کر لیتا ہوں معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے. پھر پوائنٹ نمبر 2 ہے قرآنی تمثیلات. قرآن نے زندگی کی حقیقتوں کو بیان کیا ہے بہت ساری مثالوں کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, لیکن وہ مثالیں جو ہیں نا, وہ مثالیں فقط ایک تخیلاتی یا سمبولک نہیں ہیں, بلکہ وہ ڈائریکٹلی زندگی کی حقیقتوں سے ریلیٹ ہیں. جیسے میں نے یہاں پر 4-5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی کہ سورہ بقرہ میں خدا نے کہا کہ خدا حیا نہیں کرتا, یعنی خدا کو کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ایک مچھر کی مثال دینے سے. اب مچھر میں کیا ہے, یہ خود ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے. کیا چیز ہے, خدا کیوں اس کی مثال سامنے رکھ رہا ہے, اور خدا کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. یا سورہ عنکبوت میں مکڑی کا گھر, یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا بھی تھا کہ اس میں کیا خاص بات ہے, اس سے کون سی زندگی کے حقائق کھلتے ہیں. سورہ نحل میں ایک ایسی بڑھیا کا یا عورت کا بیان ہے کہ جو, یعنی مثال کے طور پر مفہوم اس کا یہ کہ ایک وقت میں بیٹھ کر کپڑا بنتی ہے اور پھر اس کے بعد اسی کو پھاڑ دیتی ہے. یہ تمام کی تمام مثالیں جو قرآن دے رہا ہے, یہ زندگی کی کن کن حقیقتوں کو اجاگر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک موضوع ہو گیا. پھر اس کے بعد نمبر 3 کے گزشتہ امتوں کے احوال پر تحقیق, اور میرا خیال ہے کہ یہ ابھی مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستانیوں کو بالخصوص اس تحقیق کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن کریم نے امتوں کا جو احوال بتایا ہے کہ کن چیزوں نے ان کو تباہ کیا, کس وجہ سے بعض اوقات وہ اپنی ظاہری خوشحالی کے باوجود برباد ہو گئے, اور کن اصولوں کو اپنانے کی وجہ سے ان کو سعادت اور ترقی اور سربلندی حاصل ہوئی. اس پر باقاعدہ ریسرچ آپ بتائیں مجھے اگر کوئی ہے. میں نے بہت پہلے صرف شہید باقر الصدر کی کتاب پڑھی تھی, یعنی پیورلی اسی موضوع پر, وہ بھی بہت ڈیپ نہیں تھی, اس میں بھی کچھ باتیں تھیں لیکن بہت تفصیلی نہیں تھی. یا پھر کچھ شہید مطہری کی کچھ باتیں ہیں, لیکن اس پر اگر آپ لوگوں کو ملے تحقیق تو مجھے بھی بتائیں کہ اس پر باقاعدہ ان ڈیپتھ اور ان وڈتھ اور بریڈتھ تحقیق موجود ہے یا نہیں ہے. یہ ایک موضوع تشنا ہے جس پر اچھے سے کام ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد انبیاء کی سیرت پر تحقیق. انبیاء کی سیرت پر تحقیق کا ایک بہت بڑا فائدہ, یعنی کہ وہ فائدہ جو میں نے خود اٹھایا ہے بہت زیادہ, وہ یہ کہ ہم جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب آپس میں بات کرتے ہیں تو ہم ائمہ علیہ السلام کے بارے میں, ان کی سیرت پر, ان کی حیات کے حوالے سے نا ہم لوگ آپس میں اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے اختلافی بیانات اور موضوعات ہمارے درمیان کریپن کر رہے ہوتے ہیں. انبیاء کی سیرت کو اگر آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے, تو معصوم کی حیات طیبہ آپ کے سامنے بہت اچھے طریقے سے اجاگر ہو کر سامنے آ جائے گی. پھر آپ کنفیوزڈ نہیں ہوں گے, پھر آپ الجھیں گے نہیں کہ آپ اگر آپ کے سامنے اگر کسی بھی امام کے بارے میں کوئی بھی جملہ کہے گا, تو آپ کے لیے اس بات کا فیصلہ کرنا کہ یہ چیز سیرت امام میں موجود ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یہ بہت آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ معصوم کی روش اور سیرت اور کردار تھرو آؤٹ ایک ہے, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہو سکتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نے اپنے انبیاء کی اور رسولوں کی جس طریقے سے سیرت اور سنت بیان کی ہو, اور سیاہ پیامبران جو ہے نا اس سے ہٹ کے کچھ اور کام کر رہے ہیں. یہ ممکن نہیں. تو یہ ایک, یعنی اپارٹ فرام مینی ادر بینیفٹس,
جو انبیاء کی سیرت پر تحقیق سے آپ کو حاصل ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہم بھی بات کر رہے ہیں تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس میں کتنے نکات ہیں سیرت انبیاء میں. لیکن ایک یہ بہت بڑا فائدہ کہ ائمہ معصومین کے حوالے سے آپ بہت کلیئرٹی گین کر لیں گے کہ امام معصوم کی سیرت اور زندگی کیا ہے. اور بس آخر میں اخلاق قرآنی میں تحقیق، اور اخلاق قرآنی کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی، اور میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ گفتگو تشنہ رہ گئی، ہر اسپیکٹ کو کور کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. آپ اسی گفتگو کو زیادہ اچھے طریقے سے کمپائل کر کے، جو ہم نے سورہ اسراء کی آیتوں سے شروع کی تھی، سورہ انعام، سورہ حجرات، سورۃ الماعون، سورہ بلد، ان تمام صورتوں کو ہم نے اس میں کیا تھا، اس کو آپ اگر اچھے طریقے سے کمپائل کریں اور اس میں مزید ایڈ کریں، یہ ایک بہترین کتاب بن جائے گی اخلاق قرآنی کے حوالے سے، اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس پر ہمت کریں. اور یہ کیوں بہت اہم ہے، یعنی یہ کتاب آپ اپنے انسٹیٹیوٹ سے پبلش کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے. تو یہ کیوں بہت اہم ہے؟ اس لیے کہ تعمیر اخلاق کے بغیر دعوی ایمانی کھوکھلا ہے، بلکہ اس میں کوئی مغز اور معنی ہی موجود نہیں ہوتا اگر اخلاق نہیں، اگر پاکیزہ صفات نہیں. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ امام علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اخلاق کیسے بناؤ؟ اخلاق خدا کے ذریعے سے اپنے اخلاق کی تعمیر کرو. دیکھیں یہاں بھی وہی بات، اس کو کہتے ہیں بندگی. یعنی خدا کی بندگی کا مطلب اپنے آپ کو خدا کی صفات سے مزین کرو، نہ کہ آنکھ اور کان اور دل بند کر کے خالی غلاموں کی طرح اوبیڈینس میں لگ جاؤ. ٹھیک ہے. کتنی بڑی بات ہے. جو رب العالمین ہے وہ ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ میں تم کو اپنی صفات عطا کرنے کو تیار ہوں، لو مجھ سے. لیکن ہم لینے کو تیار نہیں، ہم لینے والے نہیں بنتے. تو یہ اخلاق الہی آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ قرآن کریم سے ملیں گے. اور یہ اس کا 70% مواد آپ کے ہاتھوں میں آلریڈی موجود ہے. اگر آپ اس کو ریفائن کر کے، پالش کر کے، اور اس میں مزید 30% ایڈ کر لیں تو آئی تھنک کہ آپ کی پہلی پبلیکیشن آپ کے ادارے کی یہ ہو سکتی ہے بہت مفید اور عمدہ انشاءاللہ. اور بات ختم کرتے ہوئے اس معذرت کے ساتھ کہ بہرحال گفتگو ایسی ہوتی ہے نا کہ جس پر اگر میں اس کو زبردستی اسکویز کروں تو پھر سننے والوں کو بالکل اچھا ہی نہیں لگے گا، بات ہی نہیں پہنچ پائے گی ڈھنگ سے. تو معذرت کہ تھوڑا میں تقریباً 20 منٹس جتنا میں نے کہا تھا میں اس سے آگے نکل گیا. کہ عید میلاد امیر المومنین علیہ السلام کے اس پربرکت موقع پر کہ خدا امام علیہ السلام کی برکت سے ہمیں واقعاً آپ کی ولایت سے جوڑے، اور آپ کی ولایت کی برکت سے ہمیں ولایت خدا سے متعلق کرے. تو ایک جملہ جو نہج البلاغہ میں ہے، یہ اس کا مفہوم ہے، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے، کہ علم کو نقل کرنے والے بہت ہیں. جو کام آج کل ماشاءاللہ بے انتہا ہو رہا ہے واٹس ایپ گروپس میں، علم کو نقل کرنے والا. تو علم کو نقل کرنے والے بہت ہیں، لیکن علم میں غور و فکر کرنے والے قلت میں ہیں. اور قلت میں آپ کے پاس اگر قرآنی لغت ہے نا، کوئی بھی عربی کی لغت ہے، تو قلیل کا معنی اٹھا کے دیکھیے گا. قلیل کا معنی تھوڑا نہیں ہوتا، قلیل کا معنی ہوتا ہے نیگلیجبل، آلموسٹ نن. اور مجھے بتائیے گا کہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا، کہ اس میں غور و فکر کرنے والے قلیل ہیں، قلت میں ہیں، انہیں ڈھونڈے سے نہیں ملتے. تو تم دوسری قسم میں شامل ہونا، وہ نہ بننا کہ فقط علم کو بتانے اور سنانے پر اکتفا کر کے بیٹھ جاؤ. تو آپ حضرات کے لیے بس دعا ہے کہ خدا آپ کو، ہمیں، ہم سب کو اس جگہ اور اس مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ خدا ہمیں اپنے بندے کی حیثیت سے قبول کر لے، اور ہم جب انشاءاللہ ولی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ویسے تو ابھی بھی ہم ولی خدا کے محضر میں ہی ہیں،
تو وہ ہمیں دیکھ کر، ہماری صورت اور شکل دیکھ کر مسرت کا اظہار کریں، ہمارا استقبال کریں، ہمیں اپنے دوستوں میں قبول فرمائیں انشاءاللہ، نہ کہ کوئی اور مصیبت ہمارے اوپر آئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ کوئی سوال؟ جو ایک نقطہ بہت اہم آخری کی طرف رہ گیا، مطلب 4-5 نقطے جو ہیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پاپا؟ اچھا، جو 4-5 بہت اہم نکات، کلیدی نکات جس کو کہنا چاہیے کہ ہماری نارمل انڈرسٹینڈنگ سے الگ ہیں، وہ کیا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے سر نے ایک فریم ورک سیٹ کیا کہ جو عبادت کا اور جو تحقیق کا عمومی مفہوم ہے جس کو ہم کانفلکٹ میں لیتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جس عبادت کا قائل ہے وہاں پہ تحقیق سے شروع ہو کے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں کہ مجھے اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کی بات ماننی ہے۔ دوسری چیز تدبر پہ بات ہوئی، جیسے ابھی بھی یہ کسی عموماً ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے مقالہ جات لکھے اس میں بھی میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کروایا کہ آپ نے کسی عالم کی یا کسی کتاب کی صرف بک کو اٹھا کے کوٹ کیا کہ بھائی اس نے ایسا لکھا ہے، ٹھیک ہے، تحقیق اس چیز کا نام نہیں ہے، صرف کوٹ کر دینا۔ ہاں، ایک موقف کو ثابت کرنا اور اس پہ دلیل کے طور پہ لے کے آنا وہ ایک معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ تو تحقیق کا یہ ایلیمنٹ ہے، تدبر ضروری ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں کہ وہ کیا جو ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تیسری بات کیا تھی جب میں نے انٹرپٹ کیا تھا؟ تیسری بات کسی کو یاد ہے؟ نہیں، تدبر کے تو معنی ہو گئے، تیسری بات کیا تھی؟ حوضہ اور دانشگاہ۔ سر کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا تیسری بات حوضہ اور دانشگاہ تھی نا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات جو ایک بہت امپورٹنٹ، اس میں 3-4 ایلیمنٹس تھے لیکن ایک امپورٹنٹ پہلو، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم پوچھتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کر لی، امام حسین نے جو ہے وہ قیام کیا، باقی علماء نے، باقی ائمہ نے جو ہے وہ قیام نہیں کیا، ظاہری قیام جس کو ہم قیام سمجھتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ کیوں ہمیں تضاد نظر آتے ہیں؟ جس میں پوچھنے کی ہمت ہوتا ہے پوچھ لیتا ہے، ورنہ سب اپنے اندر رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو کیسے فیصلہ کریں گے کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے، کیونکہ کسی کا کوئی موڈ ہے، کوئی مقصد ہے، کسی دور، کسی ٹائم، کسی اسپیس میں لکھنے والے نے سیرت کا ایک خاص پہلو اٹھایا اور لکھا۔ مثلا ابھی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ بھائی اگر یورپ میں کوئی لکھ رہا ہے تو وہ رسول اللہ کی ہیومینٹی کا پہلو زیادہ اجاگر کرتا ہے، نہ کہ جہاد کا۔ جو اسلامی حکومت میں لکھتا ہے یا جو ایک خاص طرف کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کا، وہ صرف اور صرف جہاد کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے، تو کمپلیٹنس انشور نہیں ہو پاتی جو انسان تحقیق کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو وہ فریم ورک کہاں سے؟ اگر ہم انبیاء کی مثالیں، قرآن ایک کامل اور کمپلیٹ جس کو کہتے ہیں وہ اویلیبل ہے، اگر ہم وہاں سے اپنا فریم ورک بناتے ہیں تو اس فریم ورک کی روشنی میں، کیونکہ وصی نبی اور ولی خدا جو ہے وہ کبھی بھی ائمہ کی سیرت اور اس کی سیرت الگ نہیں ہو سکتی، تو ہم سیرت شناسی میں جو شہید مطہری کا تھا کہ سیر نہیں کریں صرف اس سے گزر کے نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا کہ انہوں نے کیا کیا اور اپنی زندگی کے لیے اس سے مسائل اخذ کرنا، اس کے قابل ہو سکتے ہیں جب ہم قرآن کا فریم ورک اسٹیبلش کر کے، انبیاء کے واقعات سے اسٹیبلش کر کے اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ائمہ کے کیا اقدامات تھے۔ تو یہ 4 بہت، ویسے تو سارے ہی پوائنٹس امپورٹنٹ تھے لیکن جو عموم میں ہم پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ قرآن مجالس پڑھنے والی بھی ہیں، تو اس چیز کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سوری سر، آپ نہیں، بس تو میری طرف سے کوئی سوال؟ اپولوجیز کے کوئی اور سوال نہیں ہے؟ اگر تو مطلب سوال تو ہوا ہی نہیں، چلیں آپ لوگ ویسے پوچھ لیجئے گا، کیونکہ ایک مشکل ہے تھوڑا سا کہ ایک اتنی انکنونشنل جس کو آپ کہتے ہیں نا، کہ جو ہماری نارمل انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کو شاید ہم کلیم کریں یا نہ کریں، پریکٹس وہی کرتے ہیں،
اس سے ایک دم 180 ڈگری ہٹ کے کوئی بات کرے اور میرے ذہن میں سوالات نہ آئے تو یا تو میں سن نہیں رہا یا ہاں جی علماء کے بارے میں اس کی وضاحت سر نے یہی کی کہ علماء جو ہے وہ ایک خاص علوم ہے اس کے اوپر جا کے وہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہم نے قرآن کو کہہ دیا کہ بھائی اس کو سیکھنا اور سمجھنا یہ علماء کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے, وہ جو ہمیں عکس کر کے دے دیں گے بس وہ ہم لے لیں گے. تو علماء نے اپنے ڈومین میں جو فقہ کی ڈومین ہے وہاں پہ اپلائی کیا, زیادہ سے زیادہ کچھ مالی مسائل کے اوپر بات کر لی جو معاشرے کو آئے. لیکن جو ہماری پوری زندگی ہے جس میں آپ مثلا اپنے آفس کو اپنے کاروبار کو کنسیڈر کریں تو اس کے اندر وہ گائیڈنس پھر نہیں مل پاتی, کیونکہ عام آدمی نے یہ سوچا کہ جی میرا کام تو ہے نہیں. تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہے وہ وہاں قرآن پھر اپلائی نہیں کرتا. وہ سوچتا ہی نہیں کہ مثلا اگر کوئی جیولوجسٹ ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی فزسٹ ہے, کوئی کیمسٹ ہے, تو کیا وہ قرآنی روش سے وہ اصول یا وہ مابعد کی طرف جا سکتا ہے, اس کو اپنے مشاہدے میں کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکتا ہے جیسے کہ عالم پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. تو جتنی بھی آپ کے تعلیم سے لے کے ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ جتنی بھی تعلیم کی اپروچز ہیں ویسٹ سے ریسرچ ہو کے آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیوں ہمیں اس کی ضرورت پڑی؟ نتیجتاً ہم ان کے مخلد بن جاتے ہیں ان معاملات میں, اور جو تعبدی عبادات ہیں اس میں ان کے مخلد بن جاتے ہیں, آپس میں ٹکراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر ریزالو کرتے رہتے ہیں کہ ربا کیا ہے اور کیا نہیں ہے. میں جانتا ہے کہ مغربی نظام تعلیم آیا ہے, اس سے پہلے بھی کوئی نظام تعلیم تھا نہیں تھا. تو علماء میں تعلیم نظام تھا تبھی تو ہمارے آج اللہ مسجد دیتا ہے, تو کوئی سسٹم پہ تھا. میں نے عرض کیا کہ مغربی نظام تعلیم آنے سے پہلے بھی کوئی نظام تعلیم تھا یا نہیں تھا؟ مغربی نظام تعلیم, جی ہاں بالکل نہیں ہے. مغربی نظام تعلیم, جی ہاں بالکل, یعنی مغرب سے پہلے نا, مغربی نظام سے پہلے یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا, مغربی نظام سے پہلے. مغربی نظام سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. سر کا جواب ہے جی تھا. نہیں تو اس سے یعنی اصل سوال کیا ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ اصل سوال کیا ہے. ٹھیک ہے نظام تھا, پھر نظام تھا تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں وہ نظام کیا تھا. وہ نظام جو ہمارے مطلب انڈیا میں تھوڑا سا الگ تھا, ایران عراق میں تھوڑا الگ تھا. وہ نظام بنیادی طور سے مدارس کی شکل میں رائج تھا کہ جس میں, اور وہ اس سسٹم سے کافی بہتر تھا وہ, اس لیے کہ مغرب کا جو اس وقت نظام ہے نا یہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کرتا ہے. جتنا آپ کو یہ گریجویشن تک پڑھاتے ہیں اس کے لیے 14 سالوں کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو وہ نظام جو تھا وہ کافی ینگ ایج میں, مطلب 4-5 سال سے اٹھاتا تھا. اس نظام کے اندر آپ کو زبان سکھائی جاتی تھی. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو دینی حوالوں سے یعنی عربی, فارسی, ان چیزوں میں آپ کو ہوتے تھے. پھر اس کے بعد جو لینگویج کے حوالے سے پوئٹری ہے اس میں ہوتے تھے. اور اس زمانے میں جو سائنسز تھیں وہ بھی بتائی جاتی تھیں, جیسے فار ایگزامپل فلکیات تھی اس زمانے میں, بعض جگہوں پہ طبیعیات یعنی فزیکل سائنسز بھی تھیں. تو یہ سب پڑھایا جاتا تھا, بالکل تھا. یعنی جس کی مثال آپ دیں ابو علی سینا, خواجہ نصیر الدین طوسی اور اس قسم کے جو افراد ہیں, ایون علامہ ہلی اور اس ٹائپ کے لوگ, تو مدارس کا پورا سسٹم موجود تھا. جی ہمارا نظام موجود تھا, پھر مغربی نظام کیوں غالب آ گیا؟ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نظام تھا تو پھر مغربی نظام کیوں اس کے اوپر غالب آ گیا. مغربی نظام اس لیے غالب آ گیا کہ انہوں نے مادی اعتبار سے ایسی ترقی کی کہ خاص طور سے جب سے یہ سائنس آئی اور تحقیق آئی تو ہم مسلمان جو ہے نا, ہم لوگ تحقیق کے شعبے میں پیچھے چلے گئے بہت زیادہ. اور وہ پھر ایسے علوم لے کر سامنے آ گئے کہ جو مطلب دنیاوی اعتبار سے جن کے ساتھ بہت زیادہ کامیابیاں اور دولت جڑی ہوئی تھی,
اور اس کی بنا پر پھر زیادہ تر مسلمان بھی اس طرف متوجہ ہوتے گئے. ایک یہ بات ہوئی. اور دوسرا جو اس کا ریزن ہے وہ پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل ریزننگ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو حکومتیں تھیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئیں. وہ لوگ اپنی میٹیریل پاور کی وجہ سے زیادہ مضبوط ہو گئے, زیادہ اوپر چلے گئے. بہت سارے مسلمان ممالک پر ان کا قبضہ ہو گیا. تو اب ظاہر ہے کہ اگر انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئے گی تو آپ کے مدرسوں والے نظام کو تھوڑی باقی رکھے گی. انگریزوں کی حکومت جو اتنی ساری دنیا میں آ گئی تو انہوں نے ریپلیس کر دیا اس کو. اور ہم اتنا نیچے جا چکے تھے 1757 سے لے کے 1947 تک کہ اب تک ہمارے پاس ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم دوبارہ اپنے نظام کو واپس لا سکیں. تو ہم چل رہے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں, یعنی کہ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں کہ ہمارا جو ذہن ہے, آپ بتا دیں کہ آپ کے مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو تحقیق کو انکریج کرتے ہیں. ہم صرف چیزوں کو اٹھا کے فالو کرنا ہی ہمارا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے, یہ ہماری مینٹیلٹی یہ ہو چکی ہے. ایسے 150-200 سال ہم نے ان کی حکومت کے انڈر میں گزارے, سسٹم کی چھاپ ہم پر پڑ چکی ہے. ہمیں اس سسٹم کے تحت ہماری دنیا مل رہی ہوتی ہے. یہ وجہ ہے کہ وہ چل رہا ہے.